آج 15 دسمبر 1977 بمطابق 4 محرم الحرام 1398 ہجری ہے۔ اب مولانا محمد بشیر صاحب انصاری آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ موضوع ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب اللہ کے دربار کھڑے ہوں اور اس کی حمد و ثنا، اس کے صفات کمال کا تذکرہ کرے اور شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی صفت رحمان الرحیم، پھر حمد کریں الحمد للہ رب العالمین، ہم محصول اللہ ہی کے لیے جو رب ہے تمام جہاں، الرحمن الرحیم وہ رحمان ہے اور رحیم، رحمان عموم ہے یعنی عام رحمت ہے اس کی، اور رحیم مخصوص مومنین کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے۔ جب یہاں صفات کو بیان کیے تو ایک تصور ہوا ایک ایسی ہستی کا کہ جس میں ایک کمالات، جب آپ کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا توحید کا تصور، ان کمالات کے ساتھ کہ جو کمالات آپ نے اپنی زبان جاری کی، تو اسی وقت اس تصور کو اپنی دماغ میں رکھی اور اس کے ساتھ گفتگو کی، یعنی وہ آپ کے دل و دماغ میں آ چکا ایک تصور جس کو خدا فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو اپنے رب کا ذکر اپنی دل میں لا کر، زبان سے اللہ اللہ نہ کر، چیخیں نہ مار، وہ پہرا نہیں ہے، اس کو دل میں لا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنی رب کو اپنی دل میں اتار، جب اتار لے ان صفات کے ساتھ جو اپنی زبان سے تو نے ابھی جاری کی
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جب یہ تصور تیرے دل میں اتر گیا تو اب سمجھ کہ وہ حاضر ہے. اب کہہ دے ایاک نعبد، ہم تو تیری عبادت کرتے. یہ ہے جناب اس کا مفہوم. کل تک میں نے مفہوم عبادت پیش کیا، آج حقیقت عبادت شروع کروں اور اس کے بعد پھر ماہیت عبادت. آج حقیقت عبادت سمجھیے. یہ لفظ عبادت جس میں پیدا ہو جائے وہ عبادت لغوی نہیں جو اسلام نے، شریعت نے، حضور نے، قرآن نے ہمیں سمجھائی. وہ کیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت اور کسی کی نہیں. اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اس کے منشا، اس کی مشیت کے مطابق دل میں نیت یعنی ایمان اور اس کے مطابق عمل، یہ عبادت ہوگی. پہلے دل میں ایمان کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے. پہلے دل میں یہ ایمان آئے، پھر اس ایمان کے علامات رکوع، سجود، قیام، قعود، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ علامات ہیں عبادت کے. لیست عبادت الرکوع والسجود. عبادت کے معنی رکوع اور سجود نہیں. رکوع اور سجود تو یہ دلیل بنتے ہیں، علامت بنتے ہیں اس ایمان کی جو دل میں ہے کہ تیری عبادت کرتے. جب آپ یہ سمجھ گئے حاضرین، اس مقصد کو ذرا آج بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا. یہ اقرار جب آپ نے کر لیا، نیت آپ کی یہی ہوئی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی ہمارے دل میں تیری ہی یعنی اطاعت، تیرے حکم کی تعمیل، تیرے حکم پر عمل کرنا، روح اور بدن کا تیرے تابع ہونا، یہ ہم تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں. جب یہ آپ نے مان لیا تو کل 6 آیتیں پڑھ چکا ہوں. جب یہ تسلیم ہے آپ کو کہ جو کچھ آپ کی روح اور آپ کا بدن کرے گا وہ اس کے حکم کی تعمیل ہوگی. آپ کی نیت یہی ہوگی کہ جو اس نے حکم دیا، الاطاعت ما امر بہ اللہ، اللہ نے جو امر کیا ہے وہی عبادت ہوگی. اللہ نے اگر امر کیا رسول کے سامنے تم جھکو، اس کے حکم کی تعمیل کرو، اور رسول کے حکم کی تعمیل صرف اس لیے عبادت ہوگی کہ اللہ کا امر ہے. خوب سمجھتے جائیے. اب حقیقت آج بتا رہا ہوں. جب آپ کے دل میں اللہ ہوگا تو اس کی طرف سے جو اوامر آئیں ہم حضور کو صرف اس لیے اپنا رہبر، اپنا حاکم مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ ان کی اطاعت کرو. ان کی اطاعت عبادت بنی اللہ کے حکم سے. ان کی تو اطاعت
عبادت. حضور کی اطاعت ہوئی اور چونکہ امر اللہ کا تھا اس کی عبادت ہو گئی. تو اگر اللہ کے امر میں تم اپنی رائے داخل کرو گے تو یہ شرک ہوگا. اب کسی کی اطاعت اگر تم نے کی اور اللہ کا امر نہیں، خدا کا امر نہیں ہے اور تم اپنی رائے سے عبادت کرتے ہو، کسی کی اطاعت کرتے ہو، تو یہ شرک ہوگا. ایاک نعبد نہیں کہہ سکتے. اب ایک بات کہہ دوں، اور یہ ائمہ کی آج صبح حدیث پڑھ رہا تھا تو حدیث میں ایک بات نظر آئی. اس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے علی کی خلافت میں شرک کیا. کیا مانے؟ اللہ نے کہا تھا علی کو مانو خلیفہ، لوگوں نے اوروں کو مانا شرک کر دیا. لا تشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کی عبادت کے ساتھ اور کسی کی عبادت نہ کر، اللہ کی عبادت کر. اس نے کہا ہے رسول کی اطاعت کر، یہ عبادت. اس نے علی کو خلیفہ بنایا، لہذا علی کی اطاعت اس کی عبادت. اور اگر لوگوں نے خلیفہ بنایا تو یہ اطاعت لوگوں کی ہوئی اور اللہ کی نہیں ہوئی، لہذا عبادت خدا میں شرک ہو گیا. اب اور آگے چلیے، دیکھیے ایاک نعبد کو سمجھتے جائیے. ایاک نعبد یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کا تصور یہی ہو کہ اس کے امر پر چل رہا، بس کوئی رائے کو دخل نہیں، کسی مشورے کو دخل نہیں، کسی اجماع کو دخل نہیں، شورے کو دخل نہیں، بلکہ اللہ کے امر کے سامنے جھکنا، بس یہ ہے عبادت. دیکھتے جائیے اس نے کیا کیا حکم دیا ہے، اسی نیت کے ساتھ کہ جیسے اس نے حکم دیا یہ پہلے رہے دل میں، یہ نیت رہے کہ میں اس لیے ان کے سامنے جھک رہا ہوں کہ اس کا حکم ہے. یہ ہمارا وقت نیت رہے تاکہ ہمارا ایاک نعبد رہے. اگر میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں، میں بوسے دے رہا ہوں، تو چونکہ اللہ کا حکم ہے وہ پتھر کو چومنا عبادت. اللہ کی چومنے پہ ایک بات یاد آ گئی، ابھی ذہن میں آ گئی. نواب مظفر علی خان قزلباش نے ہماری کوشش سے مدرسۃ الواعظین قائم کر دیا. لکھنؤ میں راجہ محمود آباد نے بنایا تھا اور یہاں انہوں نے بنا دیا. ہم وہی اصول لا رہے ہیں کہ جو لکھنؤ کے تھے، جو ہم نے پڑھا تھا وہی ہم پڑھائیں. چنانچہ کتابیں ہم وہی جمع کر رہے ہیں. میں ایک کتاب طلبہ کے لیے لایا، 7 جلدیں ہیں اور وہ اتنی جامع کتاب ہے کہ اورنگزیب بادشاہ عالمگیر نے اپنے خزانے خالی کر کے وہ کتاب لکھوائی اور علماء اسلام کو عرب تک کیسے بلایا، عرب سے بھی آئے، جہاں جہاں علماء ملے اہل سنت والجماعت، ان سب کو بلایا اور کارخانہ کتابت جاری تھا، خزانے کھلے ہوئے تھے.
وہ کتاب مکمل ہو گئی، نام اس کا رکھ دیا گیا فتاوی عالم کی ہی 7 جلدیں، بڑی لمبی کتاب ہے اور اس کا ہے اور نہایت طویل موٹی ثقیل 7 جلدوں، اس کی ایک جلد پڑھی جہاں کتاب العہد والیمین اس کا تذکرہ ہے، وہاں کیا ملا؟ ایک حدیث ملی اور وہ حدیث تھی آپ حضرات کی، یہ جو آج کل آپ کر رہے ہیں اس کی ایک تصدیق پیش کرنے کے لیے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، جو مان لیں گے آپ اطاعت رسول اور وہی عبادت بن جائے گی۔ کیا ہے وہ؟ اس میں منت کا ذکر ہے، منتیں آپ مان رہے ہیں آپ پھر بہت مان رہے ہیں، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ اہل بیت کی وہ سورہ حضرت میں جو ہے یوفون بالنذر، بی بی فاطمہ نے مانی تھی نا، میرے بچوں کو صحت ہو جائے میں 3 روزے رکھوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں یوفون بالنذر، یہ اپنی منت کو پورا کرتے وفا کرتے، نذر جو مانا تھا اسے کر کے دکھاتے، اللہ مدح کر رہا ہے، معلوم ہوا نذر ماننا مقام مدح میں ہے، قرآن میں مدح کی جا رہی ہے اور کئی اور بھی آیتیں، ہوتا کیا ہے مدح کیوں ہے کہ منت مانی جاتی ہے کسی جائز فعل کی جو نہ واجب ہو اور نہ حرام، واجب کی منت کبھی نہ ماننا، کوئی مشکل ہو کبھی یہ نہ کہنا کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، یہ منت نہیں ہوتی کیونکہ نماز واجب ہے، واجب کی منت نہیں ہوتی، چاہے اللہ حاجت پوری کرے یا نہ کرے نماز پڑھنا پڑے کیونکہ واجب ہے، واجب کی کبھی منت نہ ماننا، اور اسی طرح حرام کی بھی منت نہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں سنیما دیکھوں، حرام ہے، شراب پیوں گا حرام ہے، میں ڈاکہ ماروں گا حرام ہے، حرام کی بھی منت نہیں اور واجب کی بھی منت نہیں، منت جب آپ مانے تو وہ امر مباح ہو، جائز ہو، نہ واجب ہو نہ حرام ہو، لیکن جب آپ منت مان لیں، توجہ، جب آپ اللہ سے معاہدہ کریں یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں معاہدہ کرتا ہوں کہ میرا یہ کام ہو گیا، میری حاجت پوری ہو گئی تو میں قرآن کے اتنے پارے پڑھوں گا، یہ اتنے ختم کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنی نمازیں پڑھوں گا، یا مجلس امام حسین کروں گا، یا علم چڑھاؤں گا، یا تعزیہ بناؤں گا، یہ لفظ ہیں کیوں کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ نے معاہدہ کر لیا اللہ سے کہ میرا یہ کام کر دے، میری یہ حاجت پوری کر دے، تو میں مجلس کروں گا، علم بناؤں گا، یہ لفظ جب آپ کہہ لیں اور آپ کا کام ہو جائے تو اب آپ پر علم بنانا بھی فرض، مجلس کرنا بھی فرض، یعنی جو چیز فرض نہیں تھی وہ منت کے بعد فرض، تو اللہ کو کیوں پسند ہے؟ اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ یہ میرا بندہ جو چیزیں واجب ہیں
ان پر تو عمل کرتا ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں منت مان کے بھی واجب کر لیتا ہے اور وہ بھی ادا کر رہا ہے، اس لیے پسند ہے۔ حاضرین، جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب میں پیش کرنے لگا ہوں وہ کتاب جو لکھنؤ میں کبھی پڑھی تھی اور اب یہاں طلبا کو پڑھانا ہے۔ اس میں منت کا ذکر، اللہ سے معاہدے کا ذکر، یا اللہ میرا وعدہ ہے کہ میں یہ کروں گا، میرا کام کر دے۔ اللہ نے کام کر دیا، حاجت پوری ہو گئی، مگر منت جو تھی اس نے مانی تھی، وہ ایسی مشکل تھی کہ وہ گھبرایا ہوا تھا اور پورا نہیں کر سکتا تھا۔ گھبرایا ہوا، روتا ہوا حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، اللہ سے معاہدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی، حلف کیا تھا کہ میں یہ کام ہو جائے تو یہ منت کروں، مانی تھی پوری کروں گا۔ کیا مانا تھا؟ اس نے کہا حضور میں نے یہ مانا تھا کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میری یہ مراد پوری ہو، میری یہ حاجت بر آئے، تو یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کی چوکھٹ پر بوسہ دوں گا اور حور کی پیشانی چوم لوں گا۔ حضور میرا کام ہو گیا ہے، اب میں منت کیسے پوری کروں؟ میں کیسے پوری کروں منت؟ کام تو میرا ہو گیا، اللہ سے معاہدہ ہے، میں گھبرایا ہوا ہوں، کیسے جنت کی چوکھٹ کو چوموں، حور کی پیشانی کو کس طرح سے چوم لوں؟ تو حضرت نے فرمایا گھبراتا کیوں، میرا دین کامل ہے، میرے دین میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، ہر ایک چیز کا تذکرہ میرے دین میں یہ موجود ہے۔ جا اپنی منت کو پورا کر، کس طرح؟ باپ کے قدموں کو چوم لے، ماں کی پیشانی کو۔ جا باپ کے قدموں کو چوم لے، ماں کی پیشانی کو چوم لے۔ فلا تحنث فی یمینک، جو اللہ سے معاہدہ کیا اس میں تو سچا ہو جائے گا، یہ حکم دیا۔ دیکھیے باپ کے قدموں کو چومنا، اگر حرام ہوتا تو حرام کی منت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے نا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے شرمندہ ہوں، مجبوراً عرض کر رہا ہوں، آپ نے تو مجھے بتا دیا طریقہ منت پورا کرنے کا کہ باپ کے قدموں کو چوم لے، ماں کی پیشانی کو چوم لے، مگر یا رسول اللہ انہما ماتا، تو دونوں مر گئے، نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا جا قبل قبرہما، جا قبروں کو چوم لے۔ اگر قبروں کا چومنا حرام ہوتا، بدعت ہوتا، اس نے عرض کی، اس نے گزارش پیش کی کہ حضور گھبرایا ہوا ہے، کہتا حضور سیلاب آیا تھا، قبرستان بہ گیا، قبروں کا پتہ ہی نہیں، نام و نشان نہیں، نہ ماں کی قبر کا پتہ نہ باپ کی قبر کا پتہ،
اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا گھبراتا کیوں؟ خود حتین انوے احدہما قبر الاب والآخر قبر الام فقبلہما، یا تو قبریں اور بنا، ایک بنا کر ماں کی سمجھ لے، دوسری بنا کر باپ کی سمجھ لے، اور بوسہ دے۔ یہ کیا ہے؟ نقل کو بوسہ دلوا رہے ہیں۔ یعنی جب اصل نہ ملے تو نقل بنا اور بوسہ دو۔ اگر کربلا میں ہو تو حضور کی ذریعے مولا کی وہ چوم لو، علم موجود ہے عباس کا وہ چوم لو، اگر نہیں ہو کربلا میں تو یہاں ہو راسل تک نہیں پہنچ سکتے تو حضور نے بتا دیا نقل بنا دو، چوم لیا وہ سے دیا کرو۔ آخری یہ نظر کے بارے میں نے عرض کیا، تو اب نظر ماننا چونکہ حضور نے بتایا بحکم خدا، لہذا نظر ماننا بھی عبادت، منت ماننا عبادت، تعزیہ بنانا عبادت، علم بنانا عبادت، اور یہ سب ایاک نعبد صلوات جب آپ یہاں تک پہنچے ہم مان کے دیکھیے کہ میں نے جو کہہ دیا، بعض لوگ کہیں گے میرے شیعہ بھائی تو مان لیں گے، لیکن بعض لوگ کہیں گے کہ یہ ہم علم پکڑ کے کہتے ہیں، ابو الفضل العباس کا علم ہم نے پکڑ کے علم کہتے ہیں، یا اللہ تجھے اسی علم کا واسطہ، ابو الفضل کے علم کا واسطہ، عباس غالی کے اس علم کا واسطہ میری یہ مشکل رفع کر دے، میں حضرت عباس کا علم اپنے گھر میں نکالوں گا۔ یہ جب آپ نے بات کی اللہ سے تو یہ عبادت کی باتیں ہیں۔ صلوات اور یہ منت اللہ کو پسند ہے، کیونکہ جو چیز واجب پہلے نہ تھی آپ نے منت سے واجب کر لیا اور پھر اس کو ادا کر دیا۔ غرض آپ حضرات یہ سمجھ لیجئے ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ علی کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، رسول کو ہم رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی علی کو خلیفۃ المسلمین نہیں کہا۔ مسلمانوں کا معنی شرک ہے، ہم تو اللہ کی ہر چیز مانتے ہیں، اور یہ عبدیت ہے۔ حضور سرکار دو جہاں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم مملوک ہو اور اللہ تمہارا مالک ہے، اور مملوک عبد ہوتا ہے، عبد مالک نہیں ہوتا، عبد مملوک ہوتا ہے۔ اور جب تم مملوک ہو اور اللہ مالک ہے تو اپنے ہاتھوں کو یہ نہ سمجھو میرے، اپنے بدن کو یہ نہ سمجھو میرا، آنکھوں کو یہ نہ سمجھو میری، یہ تو ملکیت اللہ کی ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ اس کے حکم پر اگر یہ میرے اعضاء عمل کریں گے تو عبادت، اور اگر اس نے نہیں کہا اور آپ نے ہاتھ سے عمل کیا، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا خدا نے نہیں کہا، اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا کہ تم اپنے ہاتھ کو فلاں کے ہاتھ پر رکھ دو، یعنی بیچ دو، اپنا مال جان اولاد ہاتھ رکھو بیعت کر دو۔
اللہ نے اگر اس کے لیے نہیں کہا تو ملکیت اللہ کی اور آپ غیر کو دے رہے ہیں، عبدیت سے خارج ہو جائیں گے، عبد نہیں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے حبیب، جو لوگ تمہاری بیعت کرتے یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تو میری بیعت ہے، اور یہ لوگوں کے ہاتھوں پر جو یہ تمہارا ہاتھ ہے یہ تمہارا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ کا ہاتھ۔ اب بیعت کی ہے کیونکہ تم نے بیچ دیا جان و مال کو بیعت کے، کس کے؟ حضور کی، جن کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ ان کی بیعت میری بیعت ہے۔ غلط میں اور تھوڑی سی حقیقت بتا دوں، حاضرین اپنے جسم کو دیکھیے تو سمجھیے گا یہ ایک روحانی مسئلہ ہے، اور اس مقصد کو بڑی مشکل سے میں ادا کر سکوں گا۔ آپ اپنے تصور میں ہمہ وقت یہ رکھیں کہ میں اللہ کا ہوں، ہمہ وقت عبدیت بتا رہا ہوں، میں ہمہ وقت اللہ کا ہوں، وہی میرا مالک ہے، اور جب وہ مالک ہے تو ہاتھ میرا نہیں اٹھے گا ادھر جدھر مالک نہیں چاہتا، میری آنکھ کبھی نہیں دیکھے گی ادھر جدھر میرا مالک نہیں چاہتا، میں کبھی ادھر قدم نہیں اٹھاؤں گا جدھر میرا مالک نہیں چاہتا۔ مالک جدھر چاہے گا یہ ہاتھ بھی ادھر اٹھے، آنکھیں بھی، میرے قدم بھی، میری روح بھی ادھر ہی رجوع کرے گی جس کا اللہ نے حکم دیا، کیونکہ ملکیت اللہ کی۔ جب آپ یہ مان لیں گے تو آپ سے کبھی گناہ ہو سکتا ہی نہیں۔ گناہ تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی خواہش پہ عمل کریں، اور اپنی خواہش پہ عمل کیا، اللہ کی ہر چیز کا مالک، میرے تعلقات کا مالک اللہ ہے۔ اور جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آپ عبد بن گئے، اب عبد بنے، اب آپ کا جو بھی کمال ہوگا، جو بھی صفت ہوگی وہ اس کی ہوگی، کیونکہ آپ کا کچھ نہیں، آپ مالک ہی نہیں کسی شے کے۔ جب سب اس کی ملکیت توجہ، تو اب آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں یوں کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ یہ آپ نے کہا اور عبدیت سے خارج۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو مالک ہی نہیں، نہ میں نفع کا مالک، نہ میں ضرر کا مالک، نہ اوپر جا سکتا ہوں، نہ میرے پاس خزانے، میں تو اس کا عبد ہوں، معلوم نہیں آپ سمجھے میں نے کیا کیا؟ میں نے ان وہابیوں کا جواب دیا جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں کہ محمد نے تو یہ کہا ہے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ ضرر پہنچا، میرے تو اختیار میں ہوتے۔ انہوں نے مان لیا کہ وہ تو ہم جیسا مجبور ہے۔ بات سمجھ میں آتی رہی ہے؟ انہوں نے کہا، حضور نے تو کہا کہ میں آسمانوں پہ نہیں چڑھ سکتا، مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں آسمانوں پہ چڑھوں، نہ میرے پاس سونے کے مکان ہے، نہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میرے پاس، پر میں کسی چیز کا مالک ہی نہیں، میرا مالک تو اللہ ہی اللہ ہے، میری تو کوئی، میں اپنی کہوں میری، یہ کہا میں نے اور عبدیت سے نکلا، سب اس کا۔ اور جب سب اس کا اور یہ کہا حضور نے قرآن کی آیت انی لا اعلم الغیب، میں خود غیب بھی نہیں جانتا، میں خود کسی کو نقصان یا نفع بھی نہیں پہنچا سکتا،
مجھ میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سب کا مالک اللہ ہے، میں مالک نہیں، لا مالک ہو، میں مالک نہیں۔ نجدیوں نے وہابیوں نے کہہ دیا محمد تو ایک عاجز بندہ، آپ کہہ رہا کہ میں کسی کو ذرا نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے لیے بھی کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا، اپنے لیے بھی نہیں حاصل کر سکتا، تو محمد تو ایک عاجز ہے، اس کو ایسے ہی مانو جیسا محمد کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں تو نہ علم غیب رکھتا، میری ذات میں کوئی ملکیت نہیں، نہ میں علم غیب کا مالک ہوں، نہ میں خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں آسمانوں پہ چڑھ سکتا ہوں، مجھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ جو کچھ ہے یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، یہ میرا کام نہیں، وہ جدھر چاہے لے جائے، جہاں چاہے پہنچائے، قبا قوسین پہ پہنچائے، وہ میرے ہاتھ سے چشمے جاری کر دے، وہ میری انگلی میں طاقت دے دے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ تو سب اس کی طاقت میری نہیں ہے، یہ ہے عبدیت کا نشان۔ تو حضور عبد بنے اور اللہ نے کہا او مسلمانوں، تم نے عبد کے معنی نہیں سمجھے اور میرے رسول پر الزام لگا رہے ہو، اپنے جیسا عاجز بشر سمجھ رہے ہو، میرے رسول میں عبدیت کی شان دیکھو، یہ ہر ایک چیز کا مالک مجھے کہتا ہے اور میں نے اس کو اپنا عبد کہا ہے۔ اور میں نے کیوں کہا ہے اپنا عبد؟ کہ اس نے اپنا کچھ نہیں رکھا، سب میرا، مجھے مالک مانا، اپنے کو کبھی نہیں کہا کہ میں مالک ہوں۔ اس کی روح، اس کا بدن، اس کے اعضاء اور اس کے تعلقات، اس کی اولاد، اس کی بیٹی، اس کے نوازے، اس کا داماد، ان سب کو کیسا ان کا مالک اللہ، میں نہیں۔ جب یہ اللہ نے دیکھ لی عبدیت، اور یہ مرتبہ ہوا ہے کہ رسالت عبدیت کے پاؤں چومتی ہے، جب یہ مرتبہ دیکھا اور اللہ جانتا تھا کہ کچھ ایسی قوم آئے گی کہ جو میرے رسول کو مجبور، معذور، نہ بے بس، اپنی طرح سے عاجز مانے گی اور میرے رسول کے کمالات کا انکار کرے گی، تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ پڑھو نماز میں پڑھو کر تشہد میں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد کیا کہو؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلے عبد ہے پھر رسول ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرما دیا کہ جب میرا عبد بن جا، کلی عبد، میرا عبد بن جا، اکل میں تیرا ہو جاؤں، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں، جو میں چاہوں تو کر رہا، اب جو تو چاہے گا بہتر۔ جب آپ یہ سمجھ گئے اتنی بڑی منزل ہے، رسالت سے بلند ہے عبدیت، عبدیت کو رسالت ملتی ہے، رسالت کو عبدیت نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں رسالت کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آنا، یہ ہے رسالت۔ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف پیغام پہنچانا، یہ ہے رسالت۔ اور عبدیت کیا ہے؟ آیت پڑھ لو، سبحان الذی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی
بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. آج حقیقت عبدیت بتا رہا ہوں، حقیقت عبادت. حاضرین توجہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ اپنے عبد کو لے گیا اور تعریف کرتا، تعریف سبحان اللہ. پہلے اپنی تعریف کرتا ہے سبحان اللہ. اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا لیلاً، رات کو، من المسجد الحرام، مکہ شریف سے، مکان سے، کس جگہ سے، وہ جو بھی مان لو. حدیثوں میں کیا کہا ہے کہ ام ہانی کے گھر سے، ابو طالب کے گھر سے، یا خود مسجد جہاں سے بھی، میں اس میں بحث نہیں کرتا. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عبد کو لے گیا، میں اپنے عبد کو لے گیا مسجد الحرام سے، مسجد اقصی، بارکنا حولہ، جہاں برکتیں ہی برکتیں تھیں، وہاں لے گیا. کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھانا. میری نشانیاں دکھانا. حضرات سن، اب دونوں کا فرق نظر آ گیا کہ عبدیت کی شان کیا ہے اور رسالت کی شان کیا ہے. رسالت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر بندوں کی طرف آنا، یہ رسالت. اور عبدیت کیا ہے؟ عبدیت معبود کی طرف جانا. اللہ رسول کو نہیں لے گیا. کبھی نہ کہنا کہ رسول اللہ گئے، رسول اللہ تو آئے. جب آئے تو رسول تھے، اور جب اللہ کی طرف گئے تو عبد تھے. کیا وہاں اوپر تبلیغ کرنے گئے اللہ کے طرف؟ کیا شریعت پہنچانے ادھر آئے؟ تو معلوم ہوا کہ جب عبد بن جاتا ہے تو اللہ اس کو اس مقام پر لے جاتا ہے کہ جو ممکنات کی آخری حد اور واجب الوجود کی ابتدا، ممکن الوجود ختم اور واجب الوجود کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں لے جاتا ہے کہ اگر ذرا آگے ہو تو اللہ بن جائے. وہاں آخری حدی وہاں لے گیا حضور کو، اور جب وہاں لے گیا عبد بنے، رسول بن کر ادھر آئے، عبد بن کر ادھر گئے. اب عبد بنیے، عبادت سے عبد بنے گا، اور عبادت یہ کہ اسی کے امر پر چلنا، تمام اعضاء کا ہم آبا، اس کو مالک ماننا. جب حضور وہاں گئے، اور وہاں کوئی نبی نہیں گیا، وہاں جبریل تک نہیں جا سکا، بلکہ اس مقام پر ایک آئی نا مقام، ایک نہر نور. تو جبریل نے کہا بس یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر ذرہ برابر میں آگے بڑھا ذرا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، مجھ میں یہ طاقت نہیں. معلوم ہوا کہ عبد کی منزل اتنی بلند کہ جہاں جبریل چل جائے، اتنی بلند منزل کہ ادھر رہ گئے، ادھر حضور گئے، اور وہاں پہنچے. اور سنی شیعہ بھائی دونوں کہتے ہیں کہ وہاں گئے تو پردے کے اندر سے ہاتھ نکلا، باتیں ہوئی، اور جو زیادہ صوفیت میں حد سے بڑھ گئے انہوں نے کہا کھیر بھی کھائی. یعنی یہ کہہ دیا، مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا جہاں جبریل کے پر چلتے ہوں وہاں دودھ کہاں سے آیا، شکر کہاں سے آئی، یہ چاول کہاں تھے، کس ملک کے تھے. مگر خیر وہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے تو حد سے بڑھ گئے. انہوں نے تو لکھ دیا، بلکہ میں نے امروہہ شریف میں وہاں ایک
سنا ایک کچھ بزرگ اہل سنت کے بیان کر رہے تھے، وہ جو لوگ نعت خوانی کرتے ہیں، تو مجھے ایک سید نے آ کر بتایا کہ انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، بہت بڑی نعت تھی کہ اس میں بڑی تعریف ہے حضور کی تھی، اور نرالے محمد، نرالے تمام دنیا سے نرالے محمد، یہ قافیہ لطیف تھا۔ تو اس میں یہ شعر بھی تھا، کہا دودھ چاول شکر دے کے حق نے کہ لے دیکھتی اور پکا لے۔ یہ یعنی وہاں پر چلو کھیر میں صحیح کچھ ہو، ہاتھ نکلا، باتیں ہوئی، حاضرین آج ایک مسئلہ حل ہوگا، وہاں باتیں ہوئی، اللہ تعالی آیا پردے میں تھا، جو کسی چیز میں آ جائے وہ خدا نہیں، اور یہی حضور سے لوگوں نے پوچھا، ابھی لوگوں نے نہیں، میں یہ لفظ زبان سے نکل جاتا، اصحاب نے پوچھا، کیونکہ حضور کے بعد جو بھی ہے وہ لوگ سب اصحاب ہیں، سب اصحابی کہلاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ برأیت ربک یا رسول اللہ، حضور اللہ کو کیسا پایا، کیسا تھا، دیکھا ہے اللہ کو؟ آپ نے غصے میں کہا، تو کیا سمجھا کہ میرا اللہ آسمان پر یہ آیت دیکھنے گیا؟ اور حبیب خدا خبر انبیاء صلوات۔ اب آپ سمجھتے جائیے، دیکھیے ابھی چند جملوں میں مسئلہ حل کیے دیتا کہ جب حضور وہاں پہنچے تو گفتگو بھی ہوئی، پردے میں کوئی تھا، حضور باہر وہ اندر، لوگ کہتے ہیں ہاتھ بھی نکلا، چلیے جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں مان لیتا ہوں، لیکن اتنی بات اب ضرور ماننا پڑے گی کہ نہ اللہ کے ہاتھ ہے ایسا، نہ اللہ جگہ میں ہے، نہ اللہ پردے میں بیٹھا تھا، بلکہ حضور جو گئے دیکھنے کیا گئے، قرآن کی آیت ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اس لیے لے گئے محمد کو قاب قوسین پر کہ اپنی آیت دکھائیں، اپنی نشانی دکھائیں، یعنی آیت اللہ دیکھنے گئے، اللہ کو دیکھنے نہیں گئے، آیت اللہ کو دیکھنے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو باتیں بھی ہوئی، اب بتاؤ وہ آیت اللہ کون ہے؟ ملائکہ تو ہو نہیں سکتے، وہ تو جبریل جو سید الملائکہ، وہ ادھر چلا جا رہا ہے، نہر کے اس پار کھڑا ہے، اور انبیاء میں کوئی نبی بھی نہیں، دور پہ غش کھا کے گر گئے، امتی بھی کوئی بڑے سے بڑا امتی، اتنا ہی بڑا ہو، سچا ہو، کوئی ہو، وہ جو امتی تھے موسیٰ کے ساتھ وہ تو جل کر راکھ ہو گئے، موسیٰ غش ہوا، امت جل کے خاک ہو گئی، وہاں پر نہ امتی جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی جا سکتا ہے، اور نہ رسول جا سکتا ہے، اور نہ اللہ بیٹھا ہے، پھر یہ ہے کون؟ یہاں پر تو عبد کی منزل ہے، نہ رسول کی منزل، نہ کسی فرشتے کی منزل، نہ امتی کی منزل، وہ تو عبد کی منزل ہے۔ بخدا یہ واقعہ پڑھ کر اپنے مولا کی ایک دعا یاد آ گئی، اور اس دعا نے مسئلہ حل کیا۔ علی نے عرض کی کیا؟ اللہم ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، اے میرے مالک میں نے تیری عبادت تیرے جہنم سے ڈر کے نہیں کی، اور نہ تیری جنت کے لالچ میں کی، بل وجدتک اہلا
للعبادت فعبدتک یا رب، میں تو تیری عبادت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ جب یہ میرے مولا نے اللہ کے دربار میں عرض کی، میرے سنی شیعہ بھائیوں، تو ایسی عبادت جو کرے جس میں خلوص ہو، مخلصین لہ الدین، اس عبادت میں کوئی اپنی ذاتی منفعت نہ ہو، نہ خوف نہ طمع، بلکہ صرف اس کی ذات سامنے کہ میں تجھے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں، تو ایسے بندے کو آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ ادعونی استجب لکم، مانگ لے جو مانگنا ہے میں دوں گا، تجھے قبول کروں گا، مانگ لے۔ علی نے مانگا، کیا مانگا؟ توجہ، اللہ سے مانگ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہم، دیکھیے نہ ملک مانگ رہے ہیں، وہ سلیمان کو مبارک، نہ اولاد مانگ رہے میراث، یہ اولاد یعقوب کو مبارک، کیا مانگ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اللہم وجدتک ربا کما استغیث واجعلنی عبدا کما تستغیث، تو میرا ویسا خدا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو بھی مجھے ایسا عبد بنا لے جیسا تو چلو میرے مولا نے دعا کی، کیوں دعا کی؟ جانتے تھے کہ اللہ نے جس کو عبد بنا لیا وہ قاب قوسین پر جاتا ہے، تو اب عبد کیوں دعا کی کہ مجھے عبد بنا دے؟ یہ نہیں کہا مجھے خلیفہ بنا دے کہ حضرت خلافت۔ وہ تو امام المحدثین شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ خلافت دو معنی دارت، یک بادشاہت و یک ولایت، بادشاہت بابو بکر رسید، ولایت بعلی رسید۔ صلوات صلی اللہ محمد یعنی حضور کی خلافت کے دو معنی، ایک بادشاہت اور ایک ولایت۔ جو بادشاہت تھی وہ حضرت ابوبکر و عثمان کو مل گئی، اور جو ولایت تھی وہ علی کو مل گئی۔ علی ولی اللہ بن گئے، وہ بادشاہ بن گئے۔ بادشاہت مادی، ولایت روحانی۔ بادشاہت مر جاتی ہے، ولایت نہیں مرتی۔ غرض یہ الگ بحث ہے، یہ تو بیچ میں ایک لفظ آ گیا تھا۔ تو علی نے یہ دعا کی کہ مجھے عبد بنا۔ کیوں دعا کی؟ جانتے تھے کہ حضور جن پر میرا ایمان ہے، جن کے دربار میں میں رہتا ہوں اور فخر ہے ان کی غلامی، وہ چلے گئے اور کہاں گئے؟ کعبہ قوسین، اور اللہ مکان نہیں رکھتا، لا مقام، اور فرشتے وہاں جا نہیں سکتے، باتیں کون کرے گا؟ عبد کی منزل ہے وہاں، عبد کی منزل، وہاں کوئی امتی نہیں جائے گا، کوئی نبی نہیں جائے گا، کوئی فرشتہ نہیں، عبد جائے گا۔ اللہ نے علی کو عبد بنایا اور عبد بنا کر بھیجا۔ اگر نہیں مانتے ہو تو بتاؤ وہ آیت اللہ کون ہے جس کو دیکھا؟ صلوات پڑھو۔ امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام صلوات۔ یہ حقیقت عبدیت ہے۔ دیکھیے آثار سے سمجھ میں آتی ہے عبدیت اور عبادت۔ میں یہیں پر ختم کرتا ہوں اور یہ کہہ کر کہ وہاں اوپر بلا کر رسالت کے فیصلے نہیں ہوئے، نبوت کے فیصلے نہیں ہوئے۔ وہاں جو بلایا
ادھر تھے تو شریعت آتی تھی، کتابیں آتی تھی، نبوت اور رسالت آتی تھی، وحی آتی تھی، لیکن وہاں کیوں بلایا؟ یاد رکھو کہ وہاں ایک ہی کام کے لیے بلایا کہ جہاں کسی کو بھی نہیں رکھا، سب کو جبریل ہٹ جا، تو قرآن اور وحی لے جاتا ہے۔ آج ہم نہیں چاہتے یہ وحی اور احکام ہمارے زمین پر جاتے ہیں، آج ہم نے اس کو بلایا۔ آج ہم اپنی صفت کی بات کریں گے، ہم نبی نہیں ہیں، ہم رسول نہیں ہیں، ہم خلیفہ نہیں ہیں، ہم امام نہیں ہیں، اللہ هو الولی، ہم ولی ہیں، اور آج ولایت دیں گے۔ آج ولایت دینے کے لیے بلایا ہے۔ شریعت تو ملائکہ کے ذریعے جاتی ہے، ولایت تو ہماری چیز ہے، اور ہم دے رہے ہیں۔ اور بلا لیا، اے محمد تم بھی یہی۔ اور دیکھو ایک عبد کو بلاتے تعجب میں تھے کہ یہ کیسے عبد آ گیا، یہ کیسے آیا؟ تو فوراً قرآن نے کہہ دیا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نے دیکھنے میں غلطی نہیں کی، آنکھ نے ٹھیک دیکھا، وہی آنکھ نے دیکھنے میں غلطی نہیں کی۔ دل میں خیال آ سکتا تھا کہ یہ مجھ سے پہلے عبد، یہ کیسے آ گیا؟ تو دل میں آ سکتا تھا خیال، لیکن جب خود دیکھ لیا تو ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا تھا دل نے اس کو مانا، غلط نہیں کہا، دل نے بھی مانا وہی، آنکھوں نے بھی مان لیا وہی ہے، اور پھر کہہ دیا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور دیکھا کہ اس کو اللہ کی بڑی آیت کو، دیکھنے والا بھی بڑی آیت۔ صلوات یہ ولایت کی باتیں تھی، یہ راز کی باتیں تھی۔ کل عبدیت کے متعلق جو اور دیگر حقائق میں پیش کروں گا، آج یہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ ولایت ختم نہیں ہوئی، علی کے بعد حسن کو ملی، حسن کے بعد حسین کو ملی، اور ولایت میں اتنا کمال ہوتا ہے کہ اللہ کی ولایت ہے نا، کائنات اس کے اشاروں پہ چلتی ہے، جدھر چاہے جو چاہے کر دی، یہ ولایت کی طاقت ہے، اللہ کی ولایت جو ملتی ہے۔ میرے مولا نے کیا کیا تھا؟ وہی ولایت دکھائی تھی، اے میرے اصحاب آؤ میرے پاس، سب کو بٹھا لیا، بٹھا کر حسین کہتے کہ میرا دشمن ہے یزید، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، تم کیوں اپنی جانیں دو، کہ تم کیوں اپنی اولاد کو یتیم بناؤ، میں کافی بنا دوں، جاؤ تم وقت۔ ان سب نے جواب دیا کہ آپ کے سامنے قتل ہوں، ٹکڑے ہوں، جلا دیے جائیں، راکھ بن جائے، اور اسی طرح ہوتا رہے، لیکن جب تک بھی ہم رہیں گے آپ کے قدموں میں رہیں گے۔ جب یہ دیکھ لیا تو مدینے کی طرف منہ کیا، رخ کر کے کہا یا جدہ لیسا اصحابک کا اصحابی، آپ کے ایسے اصحاب نہیں تھے جنہیں میں لے۔ پھر نجف کی طرف منہ کیا، اے میرے بابا علی، آپ کے اصحاب ایسے نہیں تھے جیسے مجھے ملے۔ یہ جملے کہے اور اس کے بعد اصحاب سے کہا اچھا آؤ میرے سامنے کھڑے ہو۔ جب سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، ادھر اشارہ کیا، دو انگلیاں اٹھائے، فرمایا اصحابی انظروا انظروا هذه الجنت، یہی ہے نا جنت، دیکھ لو یہ ہے جنت، یہ جنت ہے، دیکھو نہریں بہ رہی، دیکھو کیا کیا پھل تیار ہے۔ اس کے بعد فرمایا دیکھا یہ کوثر ہے، وہ چھلک رہا ہے کوثر، اور یہ کہہ کر میرے مولا نے
توجہ دینا اصحاب، اے میرے پیاسے اصحاب، اے میرے 3 دل کے بھوکے پیاسے اصحاب، ذرا کوثر میں تو نظر ڈالو، دیکھو وہ میرا بابا، دیکھو مشق لیے ہوئے مشق کعبے پر انتظار کر رہا ہے، آؤ میں پانی پلاؤں گا، کربلا کے پیاسوں تمہیں پانی نہیں دیا، آؤ میں پانی پلاؤں گا۔ دیکھو میرا بابا، وہ یہ دکھایا، اب کیا حالت تھی، اب حالت کیا تھی، یہ دیکھ کر کبھی بچے کمر باندھ کے آگے بڑھ پہلے ہم جائیں، کبھی بوڑھے جن کی کمر جھکی ہوئی تھی وہ کمر باندھ کے سیدھے ہو کر آتے تھے مولا پہلے ہو رہی جائے، کبھی جوان آگے بڑھتے تھے۔ آپ نے ایک صف بنائی، چند جملے، ایک لشکر کی صف بنائی، جب سب تیار ہوئی عباس کو علم دیا، تم درمیان میں کھڑے ہو جاؤ۔ عباس کھڑے ہو گئے، ایک ایک کو بلا رہے ہیں، آؤ علی اکبر تم چچا کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، آؤ مسلم ابن آسد آؤ تم میرے بیٹے کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کو بلایا، آؤ زہیر خین آؤ، سب تیار ہو رہی ہے، ایک ایک کو بلا کر سب میں کھڑا کر لے، علم عباس پکڑے ہوئے، جب سب تیار ہو چکی، لشکر کی صف بندی کر چکے، تو ایک لڑکا 13 سال کا وہ کھڑا رہا، اسے نہیں بلایا، 13 سال کا یتیم وہ کھڑا رہا، اسے نہیں بلایا، اس نے چیخیں ماری، روتا رہا اور روتا اپنے چچا کے پاس آیا اور یہ لفظ کہے، یا ماں میں لست من الشہداء، چچا جان کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے، کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت فرماتے انتا علامت من اخی، بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے دیکھ کر میرا بڑا بھائی حسن یاد ہے، تو میرے بھائی جان کی نشانی ہے۔ وہ چیزیں مارتا ہوا روتا ہوا خیمے میں چلا گیا، فریاد کر رہا ہے، چیزیں مار رہا ہے، اندر خیمے میں گیا، وہ کہا امی جان مجھے اجازت نہیں دے رہے سجا، مجھے نہیں دی اجازت، سب بندی ہو گئی، مجھے نہیں بلایا، رو رہے، ہمارے گھر تمہیں نہیں بلایا، نہیں بلایا، اماں بھی رونے لگی کہ تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، میں بیوہ ہوں، تو یتیم ہے، روتے روتے وہ یتیم قاسم غش کر کے گر گیا، غش میں آ گیا، تھوڑی دیر گزری، خواب میں دیکھا کہ بابا آ گئے، قاسم کے بابا حسن آ گئے، بابو پکڑا میرے بیٹے پکڑا، میرے بیٹے قاسم گھبرا نہیں، ذرا اپنے بازو کا تعویذ کھول لے، میں نے تیرے بازو کا تعویذ مانا تھا کہ جب مشکل کا وقت ہے وہی تعویذ کو کھول کے پڑھنا، بیٹا اٹھ پڑھ لے، اس وقت اٹھے، اٹھایا اور تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے پڑھنے لگے، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عہد ہے حسن ابن علی کا اپنے بیٹے قاسم کے ساتھ کہ جب تمہارا چچا دشمنوں کی طرف
بابا کا خط دکھا. وہ خوش خوش خط کو لیے ہوئے حسین باہر کھڑے ہوئے تھے. بولتے ہاتھ باندھ کے عرضی ججا جان میرے بابا کا ایک خط ہے جو تعویل بدل ہوا تھا وہ پہلا اللہ دارو حسین اے بھائی تانا جی ہے ماں